آج جس طرح سے میں نے بھی بتایا کہ آج سیاحت کا عالمی دن ہے اور پاکستان کے اندر سیاحت ود ٹائم الحمدللہ بہت بہتر ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آج کے دن کے لیے پاکستان میں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ٹورسٹ یہاں پر انکریج ہوں آنے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ میم، بہت شکریہ. بالکل آج ورلڈ ٹورزم ڈے ہے اور دنیا میں اس کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا ٹورزم میں ہائی رینکنگ کی طرف جو ہے نا کمپٹیشن میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں ویتنام کو بہت عرصہ نہیں ہوا اور یہ بھی پیک پر ہے. پاکستان میں قدرت نے بہت کچھ پاکستان کو دیا، چاروں موسم دی، خوبصورتی دی، اور پھر ہمارے پاس بہت سارے اچھے ماؤنٹینئرنگ ٹورزم بھی ہے، ہمارے پاس آرکیالوجیکل ریچ سائٹس بھی ہیں، ہمارے پاس ایون جو ہے نا ہمارے پاس مذہبی مقامات بھی ہیں جہاں دنیا کے لوگ پاکستان میں وہ بھی دیکھنے آتے ہیں. اس کے باوجود ہماری رینکنگ بہت اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں 110 پر آنا ہے. اب بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹورزم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سٹیبلٹی آ جائے، اکنامیکل سٹیبلٹی آ جائے، آپ کے پاس سیکیورٹی کی سٹیبلٹی آ جائے. سیکیورٹی بہت ضروری ہے. جب بھی دنیا میں لوگ جاتے ہیں، میں اور آپ نے بھی اگر کہیں جانا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک سٹیبل ہے، سیکیور ہے، نہیں ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہیں پچھلے کافی عرصے سے. اس کے باوجود دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے پاس جتنے ریچ سائٹس ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں، خاص کر میں گلگت بلتستان کی بات کروں گا، یہ ٹورسٹ فرینڈلی لوگ ہیں. یہاں اس کو کمپیئر مری کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاسپٹیلٹی کا بڑا ایک رجحان ہے، ہوسٹ کا ہے، مہمان نواز لوگ ہیں، ہمارے اپنے کلچر ہے، کوزینس ہے، اور پھر یہ ماؤنٹین ایریاز کا اپنے ایک تہذیب ہے. تو دنیا اس کو دیکھنے آتی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ اب پہلے یورپ تھا تو انڈسٹریل اسٹیٹ تھا، لیکن اب آپ یورپ دیکھیں کہ وہاں بھی ٹورزم انڈسٹری پروموٹ ہو رہا ہے. ود ان یورپ وہ گھومتے ہیں اور وہاں اس کی اکانومی کو جو ہے نا وہ گروتھ جو مل رہی ہے تو وہ ایک ٹورزم سے مل رہی ہے. ہمارے پاس ان بورن جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بھی اگر ہم صحیح مینجمنٹ کریں تو یقین کریں کہ بہت کچھ جو ہے نا لوگوں کے پاس پیسہ ہے، لوگ پاکستان پورے ایریاز کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس سمت میں گلگت بلتستان کی جو ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارا جو ماٹو ہے وہ ہے کلین اینڈ گرین ٹورزم. اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ابھی پچھلے سال ہمارے پاس ڈومیسٹک 8.5 لاکھ آئے تھے، اس سال کوئی 12 لاکھ کے قریب یہ چلے جائیں گے. اور کووڈ کے بعد چونکہ ڈکلائن ہوا تھا اسی دوران، لیکن اب یہ چونکہ اب کافی ٹورسٹ آ رہے ہیں. پچھلے سال 16,000 ہمارے پاس فارنرز آئے. اس سال میرا خیال ہے کہ 25 سے 30 ہزار آ جائیں گے، اور اس میں ہم نے کافی ریونیوز بھی کلیکٹ کیا. اچھا غلام محمد صاحب، جیسے ابھی آپ نے خود بات کی ہے، آپ کا بھی مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا ٹورزم کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ تو ہمیں پہلے یہ اس بات کی آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ سیفٹی کو لے کر، پھر وہاں پہ جو فیسلٹیز کو لے کر ہم ہمیشہ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے بڑا سیف یہ ملک ہے یا جگہ ہے، یا وہاں پہ ان کے لیے فیسلٹیز بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں بہتر انداز میں، ٹورسٹ کے لیے اٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ پاکستان کے اندر آپ تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا ویدر ہے، اتنی اچھی فیسلٹیز ہیں، سب کچھ ہے. ہم اس کو مزید بہتر، آپ نے جیسے کہا کہ کلین اینڈ گرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی اور جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے یا اوور آل ہم اٹریکشنز کو لے کر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے جی کہ مزید ٹورسٹ آئیں، ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ ان علاقوں میں آئیں اور اس کو دیکھیں اور سیف فیل کریں سب سے بڑھ کر؟ اس میں ہمارے پاس تو کچھ کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ٹورسٹ کو ایکسیس چاہیے جس سے ڈیسٹینیشن پہ اس نے جانا ہے. ہمارے پاس ابھی گلگت کو آپ دیکھ لیں تو پی آئی اے کبھی ہفتے میں ایک فلائٹ آتی ہے، تو کیسا ٹورزم یہاں پروموٹ ہوگا؟ یہ تو جی بی گورنمنٹ کے ڈومین میں نہیں ہے. جو جی بی گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے. تو کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہی ان کو کرنا چاہیے. ابھی بلتستان میں پچھلے 2 سال سے چونکہ وہاں انٹرنیشنل فلائٹس بھی آ رہی ہیں، اس ریجن میں پھر ایکسس ہے. ابھی لوگ آ رہے ہیں ملک کے اندر سے، باہر سے آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو باہر یورپ یا ویتنام کے ایک پارٹ نہیں لا سکتے. وہاں ان کی معاشی حالت بہت اچھی ہے تو وہ بہت کچھ کام کر رہی ہے، لیکن ہم اپنے حدود میں رہ کر، اپنے وسائل، قلیل وسائل میں رہ کر جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو
फॉरनर्स हैं उनका तो ज्यादातर 80% वो गिलगित बल्तिस्तान ही आते हैं और आज तक कोई ऐसा कोई मिस्टेक या गिलगित बल्तिस्तान की ना कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, इससे मईशत पर असर पड़ रहा है। गवर्नमेंट को भी पिछले साल हमने कोई 30 करोड़ रुपए हमने रेवेन्यू हासिल किया। हमारे पास माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं, ट्रेकिंग के लिए आते हैं और फिर जो है ना टूरिस्ट आते हैं। तो अच्छा है, गवर्नमेंट कॉन्शियस है और ये शऊर दे रही है पूरे इलाके में कि किस तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें, इसके लिए पॉलिसी बन गई है, तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, भी आपने खुद बात कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। क्या आप लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं? आप लोगों की डिस्कशंस हैं कि मज़ीद कैसे बेहतर हो सकता है आपकी और उनकी कोऑर्डिनेशन से? जैसे आप फ़्लाइट्स का जिक्र कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स की कमी है, इस तरह से ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं आ पाती हैं, तो टूरिज़्म भी उस हवाले से इफ़ेक्ट होता है। जी मैम, हमने हमेशा हाई लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इन इश्यूज को एड्रेस किया है कि वो तवज्जो दें और हमारे लिए ये कम्युनिकेशन का बड़ा इशू है। तो हमारा पहाड़ी इलाका है और खासकर गर्मी में जब डिजास्टर आ जाए तो फिर जमीनी रास्ते मुनक़ते हो जाते हैं। ऐसी सूरत में भी यहाँ फ्लाइट्स का आना बहुत ज़रूरी है। और फिर बाज़ एरियाज में नेट के भी इशूज हैं और अभी SEO यहाँ काम कर रही है, साथ अभी जोन भी आ गई है, तो शायद इसमें मजीद बेहतरी आ जाए। हमने हमेशा इसकी बात की है, उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना इस पर तवज्जो देगी। ठीक हो गया। और इस साल आप लोगों ने क्या टारगेट आपके लोगों के मुताबिक है कि टूरिस्ट आएंगे, ज़ाहिर है वेदर और दीगर चीज़ों को देखते हुए? पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास टूरिस्ट है, पिछले साल इन बाउंड टूरिस्ट हमारे पास 8.5 लाख थे। इस साल मेरा ख्याल है ये फिगर 13 लाख तक जाएगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और जो फॉरनर्स हैं वो पिछले साल 16,000 थे और इस साल मेरा ख्याल है कि 25 से 30,000 तक फॉरनर्स टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जिस तरह से आप क्लीन एंड सेफ या ग्रीन के हवाले से बात करते हैं, उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं आपकी हुकूमत की जानिब से? हाँ मैम, देखिए इसमें तो हम टूरिस्ट को जो है हमारे जब हुदूद में आ जाते हैं तो हम उनको अवेयरनेस देते हैं। इसमें जो खासकर फॉरनर्स आते हैं तो इसका बड़ा ख्याल रखते हैं, क्लीन एंड ग्रीन, वो आपके माहौल को बिगाड़ते नहीं है। थोड़ा सा हमारा इन बाउंड जो टूरिस्ट है ज़ाहिर है कि उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। हमारे पास बड़े अच्छे साइट्स हैं जहाँ पर जाते हैं, खासकर सॉलिड वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल अभी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी है, अगले साल से हम जो है ना इसको एक कैंपेन के तौर पर हम लेंगे ताकि जो भी टूरिस्ट आ जाए, जिस डेस्टिनेशन पे भी आ जाए, तो यहाँ के माहौल का, यहाँ के इक़दार का, यहाँ की तहजीब का भी ख्याल रखे और ख़ासकर जो है ना ये क्लीन एंड ग्रीन जो टूरिज्म है इसकी तरफ हम राग़िब करें। तो इसको हमें ऐसे कैंपेन लेंगे और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी।